Is the church ready for rapture? کیا کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار ہے؟ کیا چرچ بادلوں پر اٹھائے جانے کے لیے تیار ہے؟ اس ٹائٹل میں جو مجھے دیا گیا 3 اہم الفاظ ہیں. Is the church ready for rapture؟ اس میں ایک لفظ ہے چرچ، دوسرا لفظ ہے ریپچر اور تیسرا لفظ ہے ریڈی. اور ان 3 الفاظ کو بنیاد بنا کر میں آج کا پیغام آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ کے پاس بائبلیں ہیں تو میرے ساتھ کھولیے مقدس پولس رسول کا پہلا خط تھسلونیکیوں کی کلیسیا کے نام، 4 باب اور آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 18 تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. پہلا تھسلونیکیوں 1 Thessalonians chapter 4 from verse 13 to verse 17. This is what it says in Urdu. اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو. کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ہووں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے. کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہیں ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے، تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. پس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. آمین. Is the church ready for rapture؟ کیا کلیسیا خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد بادلوں میں اٹھائے جا کر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ چرچ کیا ہے؟ واٹ از چرچ؟ کلیسیا کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں بیان کروں کلیسیا کیا ہے، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کلیسیا کیا نہیں ہے. چرچ از ناٹ a بلڈنگ. کلیسیا ایک عمارت کا نام نہیں ہے. بہت دفعہ لوگ کسی بلڈنگ میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم چرچ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم لفظ چرچ استعمال کرتے ہیں بلڈنگ کے لیے، لیکن ان ایسنس بلڈنگ از ناٹ اے چرچ. دوسری بات، چرچ از ناٹ اے سوشل کلب. چرچ کوئی سوشل کلب، کوئی سماجی کلب بھی نہیں ہے جہاں ہم صرف سوشلائز کرنے کے لیے آئیں. بھائی جی آپ کا کیا حال ہے، نوکری کیسی چل رہی ہے، آپ کے بھانجے کو کینیڈا کا ویزا مل گیا، بعد میں کھانا کھایا گھر چلے گئے. ہاں ہم چرچ میں سوشلائز کرتے ہیں، لیکن چرچ از ناٹ پرائمریلی اباؤٹ بینگ اے سوشل کلب. اور تیسری بات جو ہے، چرچ از ناٹ این انٹرٹینمنٹ پلیس. اگرچہ جب ہم چرچ میں آتے ہیں وی ڈو فیل انٹرٹینڈ،
by God's presence, by fellowship of other believers, by just catching up with each other. But it is not primarily an entertainment place. کلیسیا جو ہے عمارت نہیں ہے, کلیسیا سماجی کلب نہیں ہے, کلیسیا تفریح گاہ نہیں ہے. تو پھر کلیسیا کیا ہے؟ What is then a church or the church? چرچ کے لیے یا کلیسیا کے لیے یونانی زبان میں لفظ اکلیزیا استعمال ہوا ہے, اور اکلیزیا کا لغوی معنی, لٹرل میننگ ہے called out people, بلائے ہوئے لوگ, وہ لوگ جنہیں خدا نے اپنی انجیل کی قدرت اور اپنے پاک روح کی طاقت کے وسیلے سے گناہ, موت اور شیطان کی بادشاہی میں سے نکال کر اپنی بادشاہی کا حصہ بنا لیا. وہ لوگ, they are the church of Jesus Christ. So کلیسیا, چرچ کا مطلب ہے called out people, بلائے ہوئے لوگ. اور نئے عہد نامے میں کلیسیا کے لیے بہت سی میٹافرز استعمال ہوئی ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ کلیسیا کیا ہے, واٹ از چرچ. اس میں چند ایک کا میں ذکر کروں گا. ایک ہے کہ چرچ از گاڈز فیملی, کلیسیا خدا کے خاندان کے لوگ ہیں. جس طرح سے ایک جسمانی خاندان میں ہم خونی رشتے کی بنیاد پر بھائی بہنیں کہلاتے ہیں, کلیسیا میں, چرچ میں ہم خدا کا روحانی خاندان ہیں یسوع مسیح کے خون سے دھل جانے کے سبب سے. So it is the blood of Jesus Christ that binds us into one family as God's people. اور میرے خیال میں جو چرچ کا ایز اے فیملی کنسپٹ ہے, خاندان کا جو تصور ہے, وہ جسمانی خاندان سے زیادہ وسیع اور گہرا ہے. کیونکہ جسمانی طور پر تو ہم جسمانی خون کے باعث سے خاندان ہیں, لیکن جو خون ہمیں ایک روحانی خاندان بناتا ہے وہ یسوع کا خون ہے, جو پاک خون ہے, مقدس خون ہے, بیش قیمت خون ہے. So church is God's family. پھر چرچ is the body of Christ. کلیسیا مسیح کا بدن ہے, united by the work of the Holy Spirit, روح القدس کی طرف سے اکٹھے کیے جانے کے سبب سے. اور تیسری بات, چرچ از دا برائڈ گروم آف جیسس کرائسٹ. کلیسیا مسیح کی دلہن ہے. ہم نے ایک گیت بھی گایا, پادری پیٹر صاحب اس کا ذکر بھی کر رہے تھے کہ کلیسیا کو دلہن اور یسوع کو دلہا کہا گیا ہے. اور اپنی آمد کے بارے میں یسوع مسیح نے ایک تمثیل پیش کی 10 کنواریوں کی, اور اس میں ایک دلہا کا انتظار ہے, اور وہ تمثیل اور اس کا پیغام دراصل یسوع مسیح کی دوسری آمد کے بارے میں ہے. سو آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کلیسیا یسوع کی دوسری آمد کے لیے تیار ہے, تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا دلہن اپنے دلہا کے واپس آنے کے لیے تیار ہے. بعض اوقات ہم بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں آمد ثانی کے بارے میں, مختلف نظریات کے بارے میں, کہ کیسے ریپچر ہوگا, کیسے سیکنڈ کمنگ ہوگی, لیکن ہم اس کے لیے تیاری نہیں کرتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک دفعہ ایک شخص شادی کے بعد کام کے لیے ایک دور دراز علاقے میں چلا گیا, اور کافی عرصے تک اس کا اپنی بیوی سے, اس کے خاندان سے رابطہ کٹا رہا. اور پھر ایک دن کئی سالوں بعد انہیں اچانک سے فون آیا شوہر کی طرف سے, دلہا کی طرف سے بیوی کو, کہ میں واپس آ رہا ہوں. وہ اور اس کا خاندان بڑے خوش ہوئے. لیکن جب وہ لمبا سفر کر کے واپس آیا اور اپنے گھر پہنچا,
تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر اس کو ویلکم کہنے کے لیے کوئی نہیں ہے. اس نے دروازہ نوک کیا, کسی نے دروازہ نہ کھولا. وہ بڑا حیران ہوا. وہ کھڑکی ڈھونڈتا ہوا دیوار کی ایک طرف گیا. کھڑکی کے باہر کھڑے ہو کر اس نے دیکھا تو اس کی بیوی اور اس کے والدین اور باقی ساری فیملی آپس میں یہ بحث کر رہے تھے کہ یہ دلہا, یہ شوہر جو واپس آنے والا ہے کیسے واپس آئے گا. اور ایک کہہ رہا تھا اور وہ جو ہے بائی ایئر واپس آئے گا. دوسری کہہ رہی تھی نہیں وہ گاڑی پہ واپس آئے گا. کسی نے کہا نہیں اس کے دوست اس کو واپس لے کر آئیں گے. وہ اس کے واپس آنے کی جو ڈیٹیلز ہیں ان میں آپس میں بحث کر رہے تھے, لیکن کسی نے اس کے واپس آنے کی تیاری نہ کی. آج کا جو عنوان ہے اٹس اباؤٹ گیٹنگ ریڈی, لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو بیان کروں, میں مختصراً ریپچر کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. یہ جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا میں نے تھسلونیکیوں کے نام خط میں سے, یہ خط پولس رسول کے جو ہے ابتدائی ترین خطوط میں سے ہے. اور یہ خط اس نے اس لیے لکھا کیونکہ تھسلونیکے میں بہت سے مسیحی یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو مر گئے ہیں اب ان کے لیے کوئی امید نہیں ہے, اگر یسوع مسیح آ گیا تو ان کا کیا بنے گا. ایسے میں پولس رسول انہیں یہ خط لکھتا ہے, اور چوتھے باب کی جو آیت نمبر 17 ہے یہاں جو لکھا ہے کہ پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے. یہاں جو اردو کا لفظ ہے بادلوں پر اٹھائے جائیں گے, انگلش میں ہے we will be caught up on the clouds. کچھ ٹرانسلیشنز میں ہے we will be seized up. کچھ ٹرانسلیشنز کہتی ہیں we will be snatched away. اس کے لیے گریک ورڈ یوز ہوا ہے ہرپاٹزو, اور اس یونانی لفظ کا مطلب ہے to be caught up, to be taken up, to be seized away. اور لیٹن میں جو رومن کیتھولک چرچ کی جو آفیشل بائبل ہے, لیٹن زبان میں یہاں پر لفظ گریک کا انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ تھا ریپچورا, اور پھر ریپچورا سے یہ انگلش لفظ ریپچر نکلا, جس کے ساتھ یہ تصور جڑا ہوا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا تو کلیسیا جو ہے بادلوں پر اٹھائی جائے گی اور اس کا استقبال کرے گی. تھسلونیکے جو تھا یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو رومن ایمپائر کا حصہ تھا, اور سکالرز کا خیال یہ ہے کہ یہاں جب پولس رسول یہ بیان کر رہا ہے کہ یسوع مسیح آنے والا ہے اور کلیسیا بادلوں پر اٹھائی جائے گی اور اس کا استقبال کرے گی, تو اس کے تصور میں دو باتیں ہیں. پہلی بات ہے اس کے ذہن میں یہاں زبور 24 ہے. اگر آپ کو زبور 24 معلوم ہو تو وہ ہے رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال دا بادشاہ ہے, اور پھر اس کے آگے لکھا کہ اور جلال کا بادشاہ آنے والا ہے. پولس رسول جو ایک یہودی تھا اور مسیح پر ایمان لے آیا, جب وہ یہ بتا رہا ہے کہ یسوع بادلوں پر آئے گا اور ہم اٹھائے جائیں گے اور اس کا استقبال کریں گے, اسے ویلکم کریں گے, تو اس کے بیک گراؤنڈ میں زبور 24 ہے کہ یسوع بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند وہ آنے والا ہے. اور کلیسیا کو گھبرانے کی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو مر گئے ہیں وہ نا امید نہیں ہیں, وہ زندہ کیے جائیں گے, اور جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے. اور جو امید زبور 24 میں دی گئی کہ بادشاہ آئے گا وہ ضرور آئے گا, اور اس کے لوگ تبدیل شدہ جلالی بدنوں کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے اور ہوا میں اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ویلکم بیک کنگ جیسس کرائسٹ. سو زبور 24 اس کے پس منظر میں ہے. لیکن ایک اور بات, یہ تھسلونیکے کے لوگ یہ گریکو رومن کلچر کا حصہ تھے, اور رومن لوگ کیا کرتے تھے, جب کوئی رومی گورنر یا کوئی رومن جنرل, ملٹری جنرل تھسلونیکے میں یا کسی اور علاقے میں انٹر ہوتا تھا,
جب وہ فتح پا لیتا تھا, اس علاقے کو ٹیک اوور کر لیتا تھا, تو وہ جب وہاں پر ایز کانکرر, ایز وکٹوریس کنگ, ایز دا کانکرنگ لارڈ وہ وہاں پر آتا تھا, تو لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ نرسنگے بجا کر, ڈھول بجا کر, میوزک کے ساتھ اس کو اپنے علاقے میں ویلکم کرتے تھے. پولس رسول کہہ رہا ہے کہ دنیا کے جو جرنیل ہیں, دنیا کے بادشاہ ہیں, وہ تو دوسروں کا خون کر کے, ان کا قتل کر کے فتح پاتے ہیں, لیکن ہمارا بادشاہ, ہمارا خداوند یسوع مسیح جو ہے, اس نے اپنا خون دے کر, اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر فتح پائی, اور جب وہ آسمان سے بطور وکٹوریس کنگ اینڈ لارڈ واپس آئے گا, تو ہم بھی شادیانے بجا کر, نرسنگے بجا کر بادلوں پر اٹھائے جائیں گے اور اس کو کہیں گے ویلکم بیک. سو یہاں پر ایک وکٹوریس کنگ, ایک فتح مند بادشاہ کی آمد کا تصور بھی ہے. اس لیے جو یسوع مسیح کی دوسری آمد کی خبر ہے, اٹ از گڈ نیوز فار دا چرچ. یہ کلیسیا کے لیے خوشی کی خبر ہے. بعض اوقات لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح واپس آئے گا؟ اس کا بڑا سادہ اور آسان جواب بھی ہے, چھوٹا جواب بھی ہے اور لمبا بھی ہے. چھوٹا جواب یہ ہے کہ جس یسوع کو قبر, موت کی تاریک وادیوں سے واپس آنے سے نہ روک سکی, کیا اس کو آسمان کے بادل جب کہ اب وہ زندہ ہے زمین پر واپس آنے سے روک سکتے ہیں؟ If death and Satan and grave could not keep him when he was dead, اب تو وہ زندہ ہے. سو یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ جو موت سے واپس آ گیا, وہ جو عالم ارواح سے واپس آ گیا, ایک دن وہ آسمان سے بادلوں پر سے سفر کرتا ہوا زمین پر بھی واپس آئے گا, اور نیا آسمان, نئی زمین قائم کرے گا, بادشاہی کرے گا, اور کلیسیا کو, آپ کو اپنے ساتھ اس بادشاہی میں شریک کرے گا. یسوع مسیح نے اپنی پہلی آمد میں, وہ اپنی پہلی آمد میں انسان بنا, ابن آدم بنا. He became a son of man so that you and I could become sons and daughters of God. اپنی پہلی آمد میں یسوع مسیح زمین پر آیا تاکہ ہم اس کے وسیلے سے آسمان پر چلے جائیں. اپنی پہلی آمد میں یسوع مسیح فانی انسان بنا, موت کا تجربہ کرنے کے لیے, تاکہ آپ اور میں غیر فانی بن جائیں. اپنی پہلی آمد میں یسوع مسیح کمزور بنا تاکہ آپ اور میں اس کے وسیلے سے طاقتور بن جائیں. اپنی پہلی آمد میں پولس بتاتا ہے یسوع مسیح غریب بنا تاکہ آپ اور میں اس میں دولت مند بن جائیں. اپنی پہلی آمد میں یسوع مسیح نے جو ہے اپنے اوپر گناہ کی سزا لے لی تاکہ میں اور آپ راست بازی کا تاج حاصل کر لیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے لیے اس نے موت کا تجربہ کیا, اور جب وہ مر گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اس کی زندگی کا اینڈ ہو گیا ہے. لیکن بائبل بتاتی ہے on the third day, وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہوا اور یہ اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. سو اگر یہ یسوع جو اپنی پہلی آمد میں ہم سب کے لیے اتنا کچھ کر گیا, تو وہ اپنی دوسری آمد کا وعدہ بھی پورا کرے گا. So his incarnation
and his resurrection give us the proof and confirmation that he will return. अपनी पहली आमद में जिस बादशाही का उसने आगाज किया, अपनी दूसरी आमद में वो उसको पूरा करेगा. सो चर्च क्या है, रैप्चर क्या है, हमने मुख्तसरन देखा. अब तीसरी बात है गेटिंग रेडी. चर्च क्या करे कि खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए वो तैयार हो. इसमें तीन बातें हैं. लेट रिमेंबर दिस 3 P's. नंबर 1 है pray for Jesus second coming. नंबर 2 practice Jesus teachings. और नंबर 3 proclaim Jesus gospel. नंबर 1 pray for Jesus second coming. अगर आप पहला कुरिन्थियों बाब नंबर 16 उसकी आयत नंबर 22 पढ़ें, 1 Corinthians 16:22, तो वहां पर पौलुस रसूल जब उस खत का इख्तिताम करता है तो वो एक दुआ करता है. कुछ तराजुम में लिखा है ए खुदावंद यस्सु आ, कुछ तराजुम कहते हैं कि खुदावंद यस्सु आने वाला है. लेकिन अगर आप ओरिजिनल जुबान में नया अहदनामा पढ़ें तो अगरचे वो खत पूरा नया अहदनामा ही, the New Testament was written in Greek language, but in 1 Corinthians 16:22 Paul especially and specifically uses Aramaic language, and he uses these words Maranatha. Maranatha, which literally means O come O Lord. ए खुदावंद वापस आ. उर्दू में शायद लिखा होगा खुदावंद यीशु आने वाला है, लेकिन यहां अरामी अल्फाज हैं मारानाथा. और ये इब्तदाई कलीसिया में एक दुआ थी जो बाकायदगी से क्रिश्चियंस किया करते थे. और उनकी ये रवायत थी कि जब वो मिलते थे इन ऑर्डर टू ग्रीट ईच अदर, और जब वो जुदा होते थे इन ऑर्डर टू से गुड बाय, early Christian, they would whisper into each other's ears, Maranatha, कि खुदावंद यस्सु आ या खुदावंद यस्सु आने वाला है. 4 अल्फाज हैं इब्रानी के या अरामी के जो लिटरली इंग्लिश में और दीगर जुबानों में उसी तरह से ट्रांसलिटरेट किए गए. एक था हालेलुया, हर जुबान में हालेलुया है. फिर दूसरा है होशाना, अभी आपने गीत भी गाया होशाना. हालेलुया का मतलब है यहोवा की तारीफ हो. होशाना का मतलब है ओ सेव अस गॉड, ए खुदा हमें नजात दे. सो हालेलुया, होशाना. फिर तीसरा है आमीन, आमीन, जिसका मतलब है लेट इट बी सो, ऐसा ही हो. और चौथा लफ्ज है मारानाथा, कि कम ओ लॉर्ड, ए खुदावंद आ. इब्तदाई कलीसिया में वो बाकायदगी से ये दुआ किया करते थे. वो इस इंतजार में, they lived in anticipation that the Lord is gonna come back soon. Let's get ready. And in order to be prepared, they would regularly make this Aramaic prayer, Maranatha, come O Lord. So हमें, अगर हम तैयार होना चाहते हैं कि खुदावंद एकदम से हमें सरप्राइज ना दे दे, जब वो आए तो हम तैयार हों, let's make this prayer a daily part of our prayer life. मारानाथा, ए खुदावंदा, क्यों हमें ये इस दुआ की जरूरत है? क्योंकि ये दुआ हमारे अंदर उम्मीद पैदा करती है कि खुदावंद ने हमें छोड़ नहीं दिया, एक दिन वो वापस आएगा. मार्टिन लूथर ने कहा, live as if Christ died yesterday, as if he was crucified yesterday, rose from the dead today, and is coming back tomorrow. ऐसे जियो कि जैसे यीशु मसीह कल मसलूब हुआ, आज मुर्दों में से जिंदा हुआ और कल वापस आने वाला है. इसका क्या मतलब है? अगर यीशु कल हुआ तो इसका मतलब है कि उसकी मौत के दुख का एहसास मेरे बातिन में ताजा है. I carry that feeling of the debt he paid for me on the cross. जैसे वो आज जिंदा हुआ,
लाइफ इज अ सेलिब्रेशन इन क्राइस्ट. यीशु मसीह जिंदा हुआ, वो इतवार के दिन जिंदा हुआ, इसलिए आज हम यहां पर इकट्ठे हैं, बिकॉज वी आर हेयर टू सेलिब्रेट दैट जीसस केम बैक फ्रॉम द डेड. और फिर जैसे वो कल आने वाला है, इसका मतलब है गेटिंग रेडी, उसकी तैयारी करो कि वो कल आएगा. So ये दुआ मारानाथा, it reminds us, it creates a sense of anticipation and hope in us that Jesus is coming back. और हम इसलिए भी दुआ करें कि यीशु मसीह आ, मारानाथा, क्योंकि जब वो आएगा तो हमारी निजात का काम पूरा होगा. जिस बादशाही का आगाज उसने अपनी पहली आमद में किया, अपनी दूसरी आमद में वो उस बादशाही के काम को पूरा करेगा. हमेशा की वो जिंदगी जो आप में से हर उस भाई और बहन में है जो यीशु पर ईमान ले आए हैं, ये हमेशा की जिंदगी जो है, इट विल बी कंसुमेटेड व्हेन जीसस रिटर्न्स. थियोलॉजियंस कहते हैं कि वी आर सेव्ड, हम निजात पा चुके हैं, हमेशा की जिंदगी हमें मिल गई है, लेकिन वी आर बीइंग सेव्ड, हम निजात पा रहे हैं. गुनाह से निजात के बावजूद हमें गुनाह की आजमाइश होती है, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट सिन. लेकिन फिर तीसरा है वी विल बी सेव्ड, हम निजात पाएंगे. वो कब होगा? हमारी निजात का काम तब पूरा होगा जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होगी. आज आप देखें, मसीह पर ईमान लाने के बाद भी क्या होता है? गोडियां च दर्द फिर भी होती है, सर दर्द फिर भी होता है, दुख और तकलीफें हमें फिर भी याद आते हैं. क्यों? बिकॉज वी आर बीइंग सेव्ड, वी आर ऑन अ जर्नी, एंड दिस जर्नी विल बी कंप्लीटेड व्हेन क्राइस्ट रिटर्न्स. तब ना आहो नाला होगा, ना मातम होगा, ना बीमारी, ना तकलीफ, ना परेशानी. जिस निजात के काम का आगाज खुदावंद यीशु ने अपनी पहली आमद में और कैलवरी के पहाड़ से किया, अपनी दूसरी आमद में जब वो कोहे जैतून पर उतरेगा तो निजात का वो काम मुकम्मल हो जाएगा. इसलिए हमें दुआ करनी है ताकि जितनी जल्दी हो सके मेरी जान फना के इस बदन से छूट जाए, and I get an immortal, glorified body like Jesus Christ. So अगर हम रेडी होना चाहते हैं, कॉर्नरस्टोन एशियन चर्च, लेट्स बी प्रेइंग फॉर जीसस रिटर्न. दूसरी बात, प्रैक्टिस जीसस टीचिंग. In order to prepare to live with Christ for eternity, while we are on this earth, we have to become Christ-like. अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह के साथ अबदियत गुजारें, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहें, तो जब तक वो नहीं आता, इस जमीन पर हमने उस जैसी जिंदगी गुजारनी है. This is what we are called to be Christ-like. हमने यीशु की तालीमात पर अमल करना है, इसलिए नहीं कि हम निजात पा जाएं, बल्कि इसलिए कि उसके फजल के बायस ईमान की बुनियाद पर हमें निजात मिल चुकी है. दीगर मज़ाहिब में वो नेक काम करते हैं ताकि उन्हें निजात मिल जाए. मसीही नेक काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें निजात मिल चुकी है. मसीहियों के नेक काम इसलिए नहीं है कि यीशु मुझे कबूल कर ले, बल्कि हमारे नेक काम इसलिए हैं कि ऐ यीशु, जब तूने मुझे कबूल कर लिया है तो मुझे अब अपनी मानिंद भी बना दे. Jesus wants to see you and me to be like him when he returns. So if we want to get ready for rapture, let's be a people who practice Jesus teaching. किसी ने कहा कि मसीही यीशु की दूसरी आमद की तैयारी के लिए ऐसी जिंदगी गुजारें कि वो लोग जो खुदा को नहीं जानते उस पर ईमान ले आए, क्योंकि वो मसीहियों को जानते हैं. Live
live as if those people who do not know Jesus put their trust in him because they know you. चर्च जो है, we are the fifth gospel. हम खुदावंद यस्सु की 5वीं इंजील हैं. और किसी भी शख्स के जो आखिरी अल्फाज होते हैं ना, वो सबसे अहम होते हैं. आसमान पर उठाए जाने से पहले यस्सु मसीह ने मत्ती की इंजील के 28वें बाब के आखिर में कहा था कि उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया. तो जब यस्सु आए, जब रैप्चर हो, तो वो हमें गुनाह में नहीं बल्कि अपने हुक्मों पर अमल करता हुआ पाए, ताकि वो ये कहे, शाबाश मेरी दयानतदार बेटी, वेल डन माय फेथफुल सन. वो ये ना कहे, ए निकम्मे और सुस्त नौकर. और इसका एक और ताल्लुक हमारी जजमेंट से भी है. हम सब जो मसीह पर ईमान लाए हैं, हम नजात पा चुके हैं, लेकिन जब मसीह आएगा तो कलीसिया की अदालत होगी. नजात पाने के लिए नहीं, बल्कि खुदावंद हर एक को उसके कामों के मुताबिक अजर देगा. क्या आप एक ऐसा क्रिश्चियन बनना चाहते हैं जिसके लिए खुदावंद के पास बड़ा अजर है, या आप एक ऐसा क्रिश्चियन बनना चाहते हैं जिसके बारे में पौलुस ने कहा, बच तो गया मगर जलते जलते. So let's be a people who pray to get ready for the rapture. Let's be a church that practices Jesus' teaching to get ready for rapture. और तीसरी और आखिरी बात है, let's proclaim Jesus' good news in order to get ready for the rapture. अमाल की किताब के पहले बाब में आप पढ़ें, खुदावंद यस्सु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने लगे तो उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा, तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे. और लिखा है कि ये कहते कहते वो उनकी नजरों से उठा लिया गया और 2 फरिश्ते आए और उन्होंने शागिर्दों से कहा कि ये यस्सु जो तुम्हारे सामने से उठाया गया है, इसी तरह से वापस आएगा. गौर कीजिए कि यस्सु ये कहते कहते उठाया गया कि यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक रूहुल कुद्स की कुव्वत में मेरी गवाही दो. कितना ही खूबसूरत हो कि when Christ returns, he finds you and me witnessing to him, so that we are found to be working what he told us to do when he was taken up into heaven. और आखिरी बात, और इसके साथ मैं क्लोज करूंगा, वहां पर खुदावंद यीशु कहते हैं, जब पाक रूह तुम पर नाजिल होगा तुम कुव्वत पाओगे. जिस इंजील की गवाही हमने दुनिया को देनी है, वो रूहुल कुद्स की कुव्वत में देनी है. अमाल 1:8 में रूहुल कुद्स की कुव्वत के लिए, फॉर द पावर और कुव्वत के लिए, वहां पर जो यूनानी लफ्ज है वो है डूनामिस. और डूनामिस से इंग्लिश लफ्ज डायनामाइट निकला है, जिसका मतलब है बम, जिसका मतलब है बारूद. पाकिस्तान में दहशतगर्दी आम है. जब बम धमाके होते हैं, डायनामाइट फटता है, लोग तबाह होते हैं, जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, खानदान उजड़ जाते हैं. इस दुनिया का डायनामाइट तबाही लाता है, बर्बादी लाता है, आफत लाता है. लेकिन रूहुल कुद्स का डायनामाइट जिंदगी लाता है, बहाली लाता है, शिफा लाता है. और इस डायनामाइट के साथ, इस कुव्वत के साथ, we have to witness to Jesus. हमने उसकी खुशखबरी सुनानी है. और जब यीशु ने कहा कि तुम मेरे गवाह होगे, गवाह के लिए वहां ग्रीक वर्ड है मार्टुस, और मार्टुस से आपका इंग्लिश लफ्ज मार्टर निकला है. इब्तदाई कलीसिया में यीशु की खातिर गवाही देना और उस गवाही देने की वजह से शहीद हो जाना, ये इस तरह से इंटरकनेक्टेड थे कि ग्रीक वर्ड मार्टुस से इंग्लिश लफ्ज मार्टर निकला, जिसका मतलब गवाह भी होता था लेकिन बाद में शहीद बन गया.
सो इसका मतलब क्या है कि पाक रूह की कुव्वत में हमने यस्सु की इंजील की गवाही सुनाते जाना है, हत्ता कि हमें उसकी खातिर शहादत भी अगर फेस करनी पड़े तो। सो अब जब हम मिसिसागा में हैं, आप लोग, मैं लाहौर में हूं, जहां पर भी हम हैं, इफ वी want to be ready for the rapture, let's be a church that proclaims the gospel. दोस्तों, हम अपने मीडिया मिनिस्ट्री के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। मैं ये समझता हूँ ये खुदावंद ने एक टूल दिया जिससे हम अपने उन तमाम बहन भाइयों को अप्रोच कर सकें जो मुल्क में दूर दराज रहते हैं, ताकि वो हमारे साथ मिलकर हमारी चर्च सर्विस में, जो कि 4:30 PM ईस्टर्न टाइम एवरी संडे, आप हमें लाइव वॉच कर सकते हैं। और मेरी ये ख्वाहिश है कि आप हमारे साथ जब इबादत करते हैं जरूर अपने कमेंट हमें दें, जरूर बताएं कि आपको खुदावंद ने किस तरीके से बरकत दी। खुदावंद आपको बरकत दे।